اس طرح کا شبیر کا راہوار سفر تھا۔ یہ برق تھا، تارا تھا، ستارہ تھا، شرر تھا۔ جس کو نہ ہواؤں کا نہ صحراؤں کا ڈر تھا، چل جائے تو شمشیر تھا، ہارے تو سپر تھا۔ دریاؤں میں کشتی تھا، ہواؤں میں پری تھا، مولا کے رفیقوں میں 73واں یہی تھا۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے صرف ایک گھوڑے کا نام نہیں بلکہ وفاداری اور جانثاری کی ایک ایسی داستان ہے جس پر انسانی عقل آج تک حیران ہے۔ کربلا کے موقع حق و باطل میں اپنے شہسوار کا ایسا خدمتگار بنا کہ رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ روز عاشور آخر وقت تک سایہ بن کر امام عالی مقام کے ساتھ رہا۔ ایک پل کے لیے بھی خود کو مولا حسین سے جدا نہ کیا بلکہ اپنی وفاداری سے میدان کربلا میں وفاداری اور ایثار کی انمٹ تاریخ رقم کر دی۔ جب امام عالی مقام شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو پہلے خیموں میں آ کر اس بے زبان سپاہی نے اپنے مولا کو آنسوؤں کا خراج پیش کیا اور پھر کئی روایتوں کے مطابق خود بھی اپنی جان دے دی۔ دنیا بھر میں ایام عزا کے دوران جہاں جہاں امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے وہیں ذوالجناح کا بھی ذکر سامنے آتا ہے۔ اس کی وفاداری اور محبت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ جلوسوں اور مجالس میں شبیہ ذوالجناح برآمد کی جاتی ہے۔ کتابوں میں اس کا خاص تذکرہ ملتا ہے۔ ادیبوں نے ذوالجناح کو اپنی تحریروں کا مرکز چنا ہے۔ شاعروں نے اپنے مرثیوں اور نوحوں میں اسے جگہ دی ہے۔ تمام ہی ذاکر اور عالم واقع کربلا کا ذکر کرتے ہوئے اسے یاد کرتے ہیں۔ کچھ ایسے جانور نظر آتے ہیں کہ جن کے ہاں شعور، سمجھداری، وفاداری اور اپنے مالک سے، اپنے مولا سے جو اس کا تعلق ہے وہ قابل رشک ہے، اور تاریخ حیوانات میں اور ان کی جو عادات و اطوار ہیں اس میں اگر ہم جائیں تو گھوڑا ایک ایسا جانور ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ میں تو آپ کے جو مجھے علم ہوا کہ آپ اس موضوع پہ بات کریں گے تو میں نے سورہ مبارکہ عادیات پر غور کرنا شروع کیا، اور پہلے بھی اس پہ غور کیا ہوا تھا۔ سورہ عادیات پورا سورہ مجاہدوں کے گھوڑوں کے اوپر ہے اور گھوڑے کی کیفیات پر کہ جب وہ جہاد کے لیے اترتا ہے۔ جنگ غزوہ ذات سلاسل میں مولا علی علیہ السلام کو نبی مکرم نے اپنا کہہ لیجئے نمائندہ اور سفیر بنا کر بھیجا، اور سارے جنگ ان کے زیر سرپرستی لڑی گئی، اور اس میں جب مولا گھوڑے پر بیٹھ کر، مجمع البیان کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب مولا گھوڑے پر بیٹھ کر میدان میں اترے ہیں تو اس گھوڑے کی جو کیفیت تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولا کے گھوڑے کا نام دلدل تھا۔ مولا جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے، اچھا جانوروں کے خاص طور پہ گھوڑوں کے نام بھی مالکان رکھتے تھے، یہ ذوالجناح ہے، یہ دلدل ہے، یہ مثال عقاب ہے، تو مرتجز ہے، مختلف نام گھوڑوں کے رکھے جاتے تھے، اور نبی مکرم کے گھوڑوں کے نام تھے۔ نبی نے اپنی سواریوں کے نام رکھے ہوئے تھے۔ جو ہے وہ ایک گدھا تھا نبی کا، یافور نبی نے اس کا نام رکھا تھا، اور وہ نبی کے بیٹھنے کی برکت سے اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ جب نبی اس کو کوئی پیغام دیتے تھے تو وہ بات سمجھتا تھا
اور وہ پیغام اسی تک پہنچاتا تھا جس سے نبی کہتے تھے کہ اسے جا کے کہہ کر آ جاؤ. اس کے پشت پہ کچھ رکھ دیتے تھے کہ فلاں کو پہنچا دو، تو اسی کو پہنچاتا تھا. تو یہ جنگ خیبر کے موقع پر جو مال غنیمت میں جانور آئے تھے ان میں سے ایک جانور تھا. تو یہ تو طے ہے کہ خاص طور پہ سواریوں میں نام بھی رکھے جاتے تھے اور گھوڑے کے حوالے سے. تو یہ سورہ عادیات پورا سورہ 11 آیتیں ہیں اس کے اندر، پورا سورہ جو ہے وہ ایک گھوڑے کے اوپر ہے، اور گھوڑا بھی مولا علی کا گھوڑا. ذوالجناح کے عام معنی ہے پروں والا. تیز رفتاری اور پھرتی اسے دوسرے گھوڑوں سے ممتاز بناتی ہے. پرندوں کی طرح اسے چست اور تیز رفتار کہا جاتا ہے. یہ بہت ہی پھرتیلا تھا اور یہ نام میدان جنگ میں اس کی تیز رفتاری کو ظاہر کرتا ہے. یہ گھوڑے اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ انہیں بتانا ہی نہیں پڑتا کہ انہیں کیا کرنا ہے. یہ ماحول کے حساب سے خود کو ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یعنی تمام جانوروں میں سب سے زیادہ عقل اور فراست جو ہے وہ گھوڑے کے پاس ہوتی ہے. تو وہ اتنا سمجھدار ہوتا ہے. جن لوگوں نے گھوڑے کو رکھا ہے اور خدمت کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ بڑی ڈیٹیل بتائیں گے اور تجرباتی طور پہ دکھا بھی دیں گے کہ ان گھوڑوں میں فراست کتنی ہے جو ذوالجناح بنتے ہیں اور مجالس اور جلوس میں برآمد ہوتے ہیں. تو ایک دو بار جب وہ مجلس میں آ جاتے ہیں تو گھوڑے خود جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور مجلس میں وہ نہ کسی کو زخمی کرتے ہیں، نہ کوئی بدکتے ہیں، نہ دوڑتے ہیں. حد یہ ہے کہ ذوالجناح جو ہمارے پاس رہے ہیں ذوالجناح، اور ہم نے خود پالا ہے، رکھا ہے بچپن سے گھوڑے کو. تو اگر کوئی دیکھے کہ ایک چھوٹا بچہ یعنی 4 سال کا بچہ گھوڑے کے سامنے اس کی مہار پکڑ لے، تو جیسے بچہ تو چھوٹا ہے، بچہ آگے بڑھے گا تو اب گھوڑا جو ہے وہ آگے کی طرف قدم رکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب بچہ اس کی مہار پکڑے گا تو گھوڑا آگے کو نہیں چلے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو بچے کے پیر پہ میرے سم نہ پڑ جائیں، اور چونکہ طاقت ہوتی ہے اس کے پیروں میں گھوڑے کے، تو اگر ایک چھوٹے بچے کے پیر پہ وہ پیر رکھ دے تو وہ زخمی ہو جائے گا. تو گھوڑا پیچھے کی طرف ہٹتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے. جیسے جیسے بچہ آگے بڑھے گا گھوڑا پیچھے ہٹے گا کہ اگر میں آگے بڑھوں گا تو یہ سم اس کے بچے کے اوپر پڑ جائے گی، تو وہ پیچھے ہٹنے لگتا ہے تاکہ میرے پیر اس بچے کے اوپر نہ پڑے. اتنا ذہین ہوتا ہے گھوڑا، اتنا ذہین ہوتا ہے. اور جس وقت اسے سجا دیا جاتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ کسی خاص کام کے لیے مجھے جانا ہے. اور پھر جب ایک دفعہ وہ مجمع میں ہو آتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ مجھے سجایا جا رہا ہے، ابھی مجھے مجمع میں جانا ہے، اور ہزاروں ہاتھ میرے اوپر آئیں گے، چاروں طرف سے لوگ مجھے گھیر لیں گے، لیکن وہ گھبراتا نہیں. ایسے ایک عام جانور کو آپ مجمع میں لائے تو وہ پاگل ہو جائے گا، بھاگنے لگے گا. تاریخ میں ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال گھوڑے خریدتے تھے، ان کے نام رکھتے تھے، انہیں تربیت کے سانچوں میں ڈھالا جاتا تھا. کئی روز فاقے سے رکھا جاتا اور پھر ان کی آزمائش کی جاتی. ایک جانب پانی رکھا جاتا اور دوسری جانب میدان کارزار کا نقشہ سجایا جاتا. کچھ گھوڑے پانی کا رخ کرتے اور کچھ جنگ کے میدان کو چنتے. جو گھوڑے میدان جنگ کی طرف جاتے انہی کی نسل کربلا لائی گئی. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ کربلا میں انسان تو کیا جانوروں پر بھی پانی بند ہو جائے گا، چنانچہ ان کی ایسی ہی سخت تربیت کی گئی. جو بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں اس کو اگر آپ وہ حدیثیں پڑھیں تو حضور روز صبح کو اٹھ کر نماز کے بعد اپنے استبل میں جاتے تھے، اور وہاں ان گھوڑوں کو جو گھوڑے حضور نے خریدے تھے ان کی پیشانیوں پر آپ ہاتھ پھیرتے تھے. وہ گھوڑے خوش ہوتے تھے کہ سرکار نے ہماری پیشانی پہ ہاتھ رکھا. تو یہ سب کیا بتا رہے تھے حضور؟ یہ کیا بتا رہے تھے؟ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ان جانوروں کی قدر ہے جن کو حضور نے پالا. ذوالجناح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کیا گیا تھا. چھوٹی ہی عمر میں رسول خدا نے اس گھوڑے کو امام عالی مقام کے لیے چن لیا تھا. جب امام حسین علیہ السلام کو ذوالجناح کے پاس لایا گیا تو اس نے خوشی میں اپنے گھٹنے زمین پر رکھ دیے تاکہ امام اس پر سواری کر سکیں. نبی نے اس پر دست شفقت رکھا اور اسے اپنے نواسے کے لیے پسند کیا.
اس کے بعد ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کا جانثار بن گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سواری 61 ہجری تک امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ہدیے میں دیا گیا، اور حضرت نے یہ ہدیہ کم سن چھوٹی عمر کا یہ ذوالجناح تھا، اور امام حسین کو ہدیہ دے دیا نبی مکرم نے۔ امام حسین کے پاس یہ بچپن سے تھا، اور اس زمانے میں اس دور کا بچہ بھی گھوڑ سواری کرتا تھا، عورتیں بھی گھوڑ سواری کرتی تھیں، عورتیں بھی وہاں گھوڑے پر بیٹھنا اور گھوڑوں پر سفر کرنا ان کی معمول کا کام تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ بچپن سے یہ سواری رہی۔ یہ سواری نبی کی سواری تھی، نبی نے اس پر دست شفقت رکھا، اس کو نگاہ اپنی کریمی سے اس کو دیکھا اور اسے پسند کیا اپنے نواسے کے لیے، اور پھر یہ سواری امام کے ساتھ ساتھ رہی، اور یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں جس سواری پر بیٹھ کر امام نے اپنا آخری جہاد اور دفاع کیا ہے اور حجت تمام کی ہے اور شہادت دی ہے، وہ اسی سواری کے اوپر دی ہے۔ ذوالجناح گھوڑا ہے، اور گھوڑوں کی عمریں معمولاً 25 اور 20 اور 25 سال کی عمریں ہوتی ہیں۔ گھوڑا بوڑھا ہو جاتا ہے 25 سال میں، اس کی ٹھوڈی لٹک جاتی ہے، اس کے دانت اپنی جبڑا اس کا غیر متوازن ہو جاتا ہے، پھر اسے کھایا نہیں جاتا، اور پھر وہ نہیں کھا پاتا ہے تو اس کا ہاضمہ صحیح نہیں ہوتا، وہ اس طرح سے وہ کبر سنی اور بڑھاپے کی وجہ سے مر جاتا ہے۔ معمولاً 20 اور 25 سال کی عمریں ہوتی ہیں گھوڑوں کی، لیکن یہ نبی مکرم کی دی ہوئی سواری، اور کربلا میں سن 61 ہجری تک امام حسین کے ساتھ رہی، کم سے کم 50 سال کی عمر ہے اس کی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنی طویل عمر، بہت نادر گھوڑے ہیں تاریخ کے اندر جن کی عمریں 50 سال گئی ہیں، جس میں سے ایک ذوالجناح ہے، اور بلکہ ایک اعلیٰ ترین مثال ذوالجناح کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اتنی طویل عمر کیسے ہو گئی؟ ذوالجناح تو گھوڑا تو 25 سال میں، 30 سال میں، 35 سال میں، 40 سال تو بہت ہوتے ہیں، یعنی نایاب ہوتا ہے کہ کوئی 40 سال کا گھوڑا ہے، تو یہ 50 سال تک کربلا میں کیسے زندہ رہے؟ 50 سال تو کم سے کم طے شدہ ہے کہ 50 سال کی عمر تھی۔ اس کے لیے ایک روایت میں نے پڑھی کہ نبی مکرم جس سواری پر بیٹھ جاتے تھے، اپنا دست شفقت اس پہ رکھ دیتے تھے، اس سے التفات فرماتے تھے اس کی طرف، لم یسن ولم یحرم، نہ ہی وہ بوڑھی ہوتی تھی اور نہ ہی وہ بیمار ہوتی تھی۔ نبی کی برکت کی وجہ سے نبی جس سواری پر بیٹھے ہیں، یا نبی نے اسے اپنا سواری جانا ہے اور اس پہ اپنا دست مبارک رکھا ہے، اس پہ التفات کیا ہے۔ ذوالجناح کیونکہ نبی کی سواری ہے اور وہ نبی نے اپنے نواسے امام حسین کو دی ہے، تو یہ وہی برکت ہے جو نبی کی برکت ہے، جس کی وجہ سے امام حسین کا گھوڑا بوڑھا نہیں ہوا، بیمار نہیں ہوا، امام کی بات کو سنتا تھا، امام کو اسے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، امام اس کو کبھی چابک نہیں مارتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ چل، رک جا، دائیں ہو جا، بائیں ہو جا، آہستہ ہو، اور یہ امام کی بات کو سمجھتا تھا۔ کچھ اور بھی نامور گھوڑے کربلا کے میدان میں تھے، جن میں مرتجس، میمون اور عقاب قابل ذکر ہیں۔ مرتجس بلند قامت تھا، وہ جب دوڑتا تو دم اور سر کو بلند کر لیتا، جس سے سوار چھپ جاتا تھا۔ یہی گھوڑا روز عاشور امام نے حضرت عباس علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ میمون امام حسن کے صاحبزادے جناب قاسم علیہ السلام کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور عقاب حضرت علی اکبر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ عقاب کے لیے روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا تھا، یہ اسی کی نسل سے تھا۔ مرتجز ہے، اور ایک میمون ہے، ایک عقاب ہے، اور ایک ذوالجناح ہے۔ دلدل جو ہے وہ بعد میں آپ کو تحفے میں افریقہ کے بادشاہ نجاشی نے بھجوایا تھا، اور وہ گھوڑا نہیں تھا بلکہ وہ خچر تھا، اور اس پر آپ سواری کرتے تھے، اور یہی گھوڑا جس کا نام بعد میں دلدل پڑا، تو وہ جنگ خیبر میں حضرت علی کو آپ نے اسی خچر پہ بھیجا تھا۔ اس مرتجس کی خوبی یہ لکھی ہے کہ وہ بلند قامت تھا، اور اس کی ایک خصوصیات ہے، ایک شاخ ہے، وہ گھوڑوں میں اس کا اپنا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے نسل کا، تو وہ جب دوڑتا تھا تو اپنے دم کو اور سر کو ایسے بلند کر لیتا تھا کہ سوار چھپ جاتا تھا۔
تو اس لیے یہ گھوڑا جو ہے وہ حضرت عباس کو عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے مرتجز کو دیا تھا. میمون جو ہے وہ حضرت قاسم کے لیے آپ نے مقرر کیا تھا, اور عقاب جو ہے وہ بہت رسول اللہ کو پسند تھا, تو وہ گھوڑا حضرت علی اکبر کو عقاب دیا تھا. اور عقاب کے لیے خاص طور سے موجود ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کے پاس جو گھوڑا تھا اس کی نسل میں یہ عقاب تھا, اور اس کا پورا شجرہ اسماعیل کے گھوڑے سے لے کے اور عقاب تک پوری نسلیں لکھی ہوئی ہیں, شجرہ موجود ہے اس کا. اہل تشیع کے ہاں ذوالجناح کا خاص مقام ہے. سید الشہداء کی نسبت کی وجہ سے عزاداروں کو اس سے خاص انسیت ہے. اس کا خیال رکھنا, پرورش کرنا آسان نہیں. مگر امام کے عزادار جو اس کو رکھتے ہیں تمام مشکلات سے خوشی خوشی عہدہ برا ہوتے ہیں. خریداری سے لے کر جلوس تک پہنچانے اور جلوس سے واپسی کے سفر کی تمام ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھاتے ہیں. ذوالجناح کی سارا سال دیکھ بھال کس طرح کی جاتی ہے, یہ جاننے کے لیے ہم نے کراچی کے علاقے انچولی میں 2 ایسے افراد سے رابطہ کیا جو سالوں سے یہ کام اپنا مذہبی فریضہ اور سعادت سمجھ کر رہے ہیں. امون, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے زبردست ماشاءاللہ طریقے سے بادشاہ کو جو ہے ان کی بریڈنگ کر رہے ہیں, ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں. تو کچھ بتائیں گے کہ یہ گھوڑوں سے محبت کب شروع ہوئی اور کیسے آپ نے سوچا کہ آپ کو ذوالجناح کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے؟ یہ شوق تو ایسا ہمیں یعنی کہ بچپن سے ایسے آیا کہ جب میں اپنے والد صاحب کے ساتھ جلوسوں میں جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا اکثر بڑی بڑی زیارتیں آئی ہوئی ہوتی تھیں. ایک بچپن سے خواہش تھی دل میں کہ کاش کبھی ہمارے پاس بھی ایسی چیز ہو کہ جس کی ہم ڈیوٹی دے سکیں, جس کو ہم رکھوالی کر سکیں اور امام کے نام کے ایسے ہم ان کی یاد تازہ کریں اور اس کو ہم ذوالجناح کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو بڑا کریں. یہ بچپن کی خواہش تھی میری, جو کہ میرے والد صاحب نہیں کر پائے, لیکن میرے خالو کی وجہ سے میں کر پایا ہوں. یہ ذوالجناح کی خریداری کرتے ہوئے انتہائی چھان پٹک ضروری ہے. اس پر کوئی کبھی بیٹھا نہ ہو, کسی نے اس کی سواری نہ کی ہو. جو گھوڑا سوار بٹھا چکا ہوتا ہے اسے ذوالجناح نہیں بنایا جاتا, جبکہ کم عمر گھوڑے کو ہی ذوالجناح بنانے کے لیے چنا جاتا ہے جس کی عمر 1.5 سے 2 سال کے درمیان ہوتی ہے. منتخب ہونے کے بعد بھی اس پر کوئی سواری نہیں کر سکتا. پہلے ہی دن سے اس کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. خوراک پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جاتا. دن میں کم از کم 2 بار اسے نہلایا جاتا ہے, باہر گھمایا جاتا ہے اور مصروف سڑکوں پر چلنے کی مشق کرائی جاتی ہے. جیسے کہ سب سے پہلے جب ہم لوگ ذوالجناح کی سلیکشن کے لیے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس میں 2-3 پوائنٹ ہیں جو کہ بہت میجر پوائنٹ ہیں جس پہ ہم ہارڈلی اس کو فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ اس پہ کبھی کسی کی سواری نہ ہوئی ہو, کیونکہ یہ ذوالجناح کی نیت سے آ رہا ہے تو اس پہ کسی کی سواری نہیں ہوتی. تو جب بھی ہم ذوالجناح کے لیے لے کے آتے ہیں تو اس پہ اس کے بعد بھی سواری نہیں ہوتی اور اس سے پہلے بھی سواری نہیں ہوتی. تو یہ ذوالجناح کا ایک پوائنٹ ہو گیا. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ لاتے ہیں ہم بچہ, جو کہ ہم خود اس کی بچپن سے لک آفٹر کرتے ہیں اپنی نظروں کے سامنے, اس کی کھلائی پلائی کا خیال رکھتے ہیں, اور جو جیسے ہی وہ اپنی ماں سے بچھڑتا ہے اس کو ہم لے کے آ جاتے ہیں. ڈیلی پہ اگر ہم بات کریں گے تو ڈیلی پہ ایسے ہوتا ہے کہ ان کو دن میں کم از کم 2 بار آپ کو ان کو کپڑا لگانا پڑتا ہے, کھرکھرا لگانا پڑتا ہے. پھر ان کو آپ کو باہر لے کے جانا پڑتا ہے, جو کہ ایکسرسائز کے طور پہ اگر جیسے آپ ان کو کھڑا رکھیں گے نا تو جیسے کہ ایک لوہا ہوتا ہے نا اس پہ رکھے زنگ لگ جاتا ہے, ویسے یہ بھی کھڑے نا زنگ کی عزت میں آ جاتے ہیں. ان کی ایکسرسائز ہے چلنا, جیسے کہ انسانوں کے لیے بھی چلنا ہے ویسے ہی ان کے لیے بھی ایسے ہی ہے کہ آپ ان کو جتنا چلائیں گے اتنا یہ فریش رہیں گے, ہیلدی رہیں گے اور لانگ لاسٹنگ رہیں گے ماشاءاللہ سے.
بالکل مشکل کام ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ذوالجناح صرف 2.25 مہینے کا ہے. میں ان کو یہ بات کہہ دوں کہ ذوالجناح صرف 2.25 مہینے کا نہیں ہے, ذوالجناح پورے سال کا ہے. لوگ جو صرف اور صرف پورے سال بھول جاتے ہیں نا کہ یار ایک زیارت بھی ہے, صرف ان کو 9 محرم کے دن دیکھا, چوم لیا اور ان کا کام ہو گیا. لیکن ان کو کم از کم ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ پورے سال اس پہ کیا کام ہو رہا ہے, پورے سال اس پہ کتنا یعنی کہ اخراجات جا رہے ہیں, کس طرح سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یعنی کہ بہت سارے ایکسپینسز ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کو رکھ کے اس میں چلایا جاتا ہے. ذوالجناح کی افزائش اور عزاداروں کو اس کی فراہمی میں پاک فوج کا اہم کردار رہا ہے. پاک فوج عزاداری کی خدمت کے جذبے سے سرشار ذوالجناح کی تربیت کرنے والوں کو اعلیٰ نسل کے گھوڑے فراہم کرتی آئی ہے. میں جو آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں اور میں نے اتنی لہیم شہیم اور خوبصورت زیارتیں دیکھی ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا کہ ہم پاکستان بھر کے جلوسوں میں جو زیارتیں دیکھتے ہیں, تو یہ زیارتیں یا یہ گھوڑے یا ذوالجناح پاکستان میں آتے کہاں سے ہیں؟ انگلش بریڈ جو ہے وہ ہماری پاک افواج کا ہمارے لیے ایک بہت حسین سا تحفہ ہے. اور مونا ڈیپو جو ہے فیصل آباد سے کچھ کلومیٹر آگے ہے جہاں پہ گھوڑوں کی بریڈنگ ہوتی ہے. کرتے یہ ہیں کہ جب گھوڑی کو جو ہے وہ ایک گھوڑا پل مربع کے اوپر بھیج دیا جاتا ہے, اور وہاں پر جو ہے وہ یہ ڈیلیوری کا پروسیس ہوتا ہے ان کی, اور جب بچہ 14 مہینے کا ہو جاتا ہے تو واپس مونا ڈیپو میں آ جاتا ہے. اور ایک اتفاق, اور اس نے اتفاق کہہ لیں آپ اس بات کو, کہ مونا ڈیپو کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹرٹ بنایا ہوا ہے اسپیشلی ذوالجناح اسٹرٹ کے نام سے. اور پاک فوج کا یہ ایک ہمارے اوپر جو ہے نا وہ ایک مہربانی بھی ہے کہ وہ ذوالجناح کے لیے اس بریڈ کو جو ہے وہ جو بہترین گھوڑے ہوتے ہیں مونا ڈیپو میں وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہماری کمیونٹی کو, جس میں ہم ذوالجناح کے لیے جو ہے وہ شبیہ ذوالجناح ہم اس کا بناتے ہیں. دنیا کی ہر فوج کے پاس گھوڑے ہیں, ہر ملک کے پاس گھوڑے ہیں. وہ ان کی پرورش بھی کرتے ہیں, پر وقت ان کی نسلوں کو بھی بڑھا رہے ہیں. اور باہر کے گھوڑے یہاں پر آ کے ڈپو کہتے ہیں, مونا ڈپو ہے سرگودا میں, وہاں سے پورے ملک میں گھوڑے خرید کے جاتے ہیں. پولیس والے خریدتے ہیں, آرمی کے اپنے گھوڑے ہیں, یہاں پر پورا ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان آرمی کا گھوڑوں کے بارے میں. تو ان چیزوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اب رہ گئے کہ شیعہ اس گھوڑے کو سجا کے نکال لیں, اس میں سمبل ہے, سمبل کہتے ہیں. جیسے قرآن میں انبیاء ہیں تو انبیاء کے سمبل ہیں. ذوالجناح اپنے مالک سے بھرپور لگاؤ رکھتے ہیں اور بدلے میں ویسا ہی اظہار بھی چاہتے ہیں. اگر ان کا مالک ان سے ایک ہفتے نہ ملے تو ناراض ہو جاتے ہیں, مان جانے سے پہلے غصہ دکھائیں گے. لہٰذا مالک کو روزانہ ان کے پاس آنا ہوتا ہے. جب یہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس کا رکھوالا آ گیا ہے تو خوش ہوتا ہے اور مانوسیت کا اظہار کرتا ہے. مزاج ایسا کہ 2.5 سال کا بچہ بھی ان کو لے کر چل سکتا ہے, یہ کچھ نہیں کہے گا. مگر اگر مزاج خراب ہو گیا تو پھر سنبھالنا مشکل. یہ تھوڑا غصہ مزاج کی ہے. ہاں, مطلب جیسے وہ دوسری زیارت ہم نے دیکھی ہے وہ تھوڑا ٹھنڈے مزاج کے ہیں, یہ تھوڑا جلالی ٹائپ کے ہیں. بس یہ بولتے ہمیں نکالو اور ہم فوراً ہی جو ہے نا بھاگنے کی کرتے, چلنے میں چوکس ہیں.